السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں لگاتار آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کئی نشانیاں ذکر ہو چکی ہیں۔ آج ہم دو نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی نشانی آج کے درس کی ہے مساجد کی زیب و آرائش میں فخر و مباحات کرنا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، اور مسجدوں کے بنانے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بنى للہ بیتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر اور محل بناتا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بلکہ یہ ایمان کی علامت، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن مقدس کے اندر، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کی وہ تعمیر کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اور یہاں تعمیر سے دو معنی مراد ہے، یا اس سے زیادہ بھی اس کے اندر معنی آ سکتے ہیں۔ ایک معنی اور مطلب تو یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا، عمارت کھڑی کرنا، مسجد بنانا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نماز پڑھنا، اس کو آباد کرنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں یہ معاملہ، یہ امر بھی داخل ہے۔ تو یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی ایک علامت ہے مسجد کی تعمیر کرنا۔ اور جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عبادات کی اصل روح خشوع اور خضوع ہے، تذلل اور انکساری ہے۔ اسی لیے مسجدوں کو شریعت کے اندر بہت زیادہ سجاوٹ اور زیب و آرائش سے بنا کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قیامت کی ایک نشانی قرار دی گئی ہے، کیونکہ انسان کا اس سے خشوع اور خضوع باقی نہیں رہتا۔ اگر مسجد بہت زیادہ رنگین ہو، بہت زیادہ زیب و آرائش اس کے اندر کی گئی ہو، تو آدمی کا عبادت میں دل لگنے کی بجائے مسجد کی تزئین و آرائش میں الجھ جاتا ہے، اور جو خشوع اور خضوع ہے اس کے ختم ہونے کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے، جبکہ خشوع اور خضوع یہ عبادات کی اصل روح ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر مساجد کی زیب و آرائش میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا، حد سے تجاوز کرنا، مبالغہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے۔ انسان مسجد خوبصورت بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر مبالغہ کرنا اور فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لینا کہ ہم نے اتنی شاندار مسجد بنائی فلاں علاقے میں، اور اتنا پیسہ اس کے اوپر ہم نے خرچ کیا، اس کی تزئین اور آرائش میں اسے فخر کا ذریعہ بنا لینا، یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگیں کہ ہم نے جو مسجد بنائی بڑی شاندار ہے، بڑی زبردست ہے، بڑی مزین اور منقش ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ مسجد اتنی تزئین نہیں کی گئی، اور اس کے مقابلے میں اس مسجد کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کے فخر و مباحات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد خوبصورت ہو جانے سے انسان کے اجر میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اجر میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ انسان خشوع و خضوع بناتا ہے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا ہے۔ لہٰذا مسجدوں کو خوبصورت بنانے میں اور پھر اس پر فخر کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ آپ نے ایک حدیث کے اندر تزئین اور آرائش کرنے میں ہلاکت اور بربادی بیان کی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں اور مصاحب کی تزئین کرنے لگو گے تو تمہاری بربادی یقینی ہے۔ یہ ابن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ مصاحف میں انہوں نے بیان کیا ہے۔
اور امام البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس کو بیان کیا، ذکر کیا، یعنی مساجد اور مصاحف کی تزئین کرنا آپ نے فرمایا یہ تمہاری بربادی یقینی ہے، کیونکہ ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور تزئین اور آرائش کرنا اور عبادت پر دھیان نہ دینا اور انسان اسی ہی کو اس کو فخر و مباحت کا ذریعہ بنا لینا انسان کا، ظاہر بات ہے یہ ہلاکت اور بربادی والی بات ہے۔ اس لیے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان مساجد کی زیب و آرائش پر فخر کرے گا، غرور اور گھمنڈ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جس میں انسان مخلص ہو۔ ریاکاری کے طور پر اگر انسان کچھ کرتا ہے تو اس عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ انسان مسجد بنائے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو اور فخر و مباحات بھی نہ ہو، اگر وہ خوبصورت بناتا ہے اور جو وقت ہے اور حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے انسان اگر بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسے فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھنا یہ کیا ہے، یا فخر و مباحات کرنا اور جو اصل عبادت کی روح ہے اس سے اپنے آپ کو عاری کر لینا، یہ چیز شریعت کے اندر منع ہے۔ ایسے ہی موت کی تمنا اور آرزو کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخری زمانے میں ظلم اور زیادتی اور قتل و غارت گری اور بھیانک امراض کی اتنی کثرت ہوگی کہ انسان موت کی تمنا کرنا شروع کر دے گا۔ کسی قبر سے اس کا گزر ہوگا تو اس کی تمنا ہوگی کاش وہ اس کی جگہ ہوتا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ آدمی کسی قبر سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایسے صحابی جلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ موت بیچی جا رہی ہے تو انسان اسے جا کر کے ضرور خرید لے گا، یعنی انسان موت کی تمنا کرے گا۔ بیماریوں کی کثرت اور ظلم اور زیادتی، قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ انسان جینا اس کے لیے دوبھر ہو جائے گا اور وہ تمنا کرے گا کاش میں مر جاتا یا مر گیا ہوتا، اور انسان خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو اس طریقے سے انسان موت کی تمنا کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، جبکہ موت کی تمنا کرنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے کوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، زندگی برکت دے، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے موت دے دے۔ کسی مصیبت کے نزول ہونے کے بعد انسان اس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ انسان اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، لا علاج بیماری کے اندر ملوث ہے اور کافی پریشانی اور مصیبت میں ہے، تکلیف دہ بیماری میں ہے، تو انسان اس طریقے سے تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت دے دے، اور اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے زندگی دے دے۔ اگر کرنا انسان کے لیے ضروری ہو کسی بیماری اور کسی پریشانی کے سبب تو انسان ایسا کہہ سکتا ہے، ورنہ انسان کو دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے عمر میں برکت دے، اور نیکی میں بھی اللہ تعالیٰ تو مجھے برکت دے، اور اللہ تعالیٰ تو جس طریقے سے میری عمر لمبی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اسی قدر مجھے نیکیوں کی بھی توفیق دے۔ عمر بڑھے تو نیکیاں بھی بڑھنی چاہیے، مال بڑھے تو انسان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ عبادت اور بندگی میں بھی اضافہ فرما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور نیکیاں کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے۔ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو موت کی تمنا کرنا بھی شریعت کے اندر منع ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے گا، کسی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ بیماری اور موت کی کثرت اور اس طریقے ظلم اور زیادتی کی کثرت کی وجہ سے انسان اس طریقے کی تمنا اور آرزو کرے گا۔ تو آج ہم نے دو نشانیاں پڑھی ہیں چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے، مساجد کی زیب و آرائش میں فخر و مباحات کرنا، اور نمبر 2 موت کی تمنا اور آرزو کرنا۔ آج کے درس کی یہ دو نشانیاں، ورنہ اس سے پہلے تقریباً 30-35 یا اس سے زیادہ نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی اور عبادت کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنی عبادت پر قائم رکھے، شرک و بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔
عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، ریاکاری سے، دکھاوے اور نمود سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔